مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، یہ ختم بخاری مبارک ہو تم کو، مبارک۔ ممبر منتخب آپ کو وزارت دلواؤں گا۔ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میرا دماغ خراب ہے، اتنا شوم آدمی ہوں کہ طلباء کو ان کو پیارے پیارے پٹھان بلوچ سندھی اور سفید سفید ان کی پگڑیاں، سفید ٹوپیاں، سفید لباس، نورانی چہروں کو چھوڑ کر کے آ کر کے میں بھائی فردوس عاشق کے سامنے بیٹھ جاؤں جس کا منہ دیکھا۔ بشین کے روڈ اتنے کھلے نہیں ہیں جتنا اس کا منہ، اتنے روڈ بھی بشین کے ہے لیکن پھر بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم نے تشکیل دی ہے۔ مولوی عطا اللہ علماء تیار کرے اور آغا بدی علماء تیار، مولانا تیمور رحمت اللہ اللہ کو پیارے ہوگی، وہ علماء تیار کریں گے، کوئٹہ والے علماء تیار کریں گے، ختم نبوت میں بھی ہم لڑ رہے ہیں اور ناموس صحابہ پر بھی ہم لڑ رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی ہم لوگ ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی ہم لوگ ہیں اور اسمبلی میں بھی ہم ہیں۔ اصل مسئلہ میں آپ سے ایسے نہیں سمجھنا کہ جو ہمارے علماء اسمبلی میں جائیں وہ ضرور جائے۔ اب کوئی کہتا ہے ایئرپورٹ میں مولوی عبدالباقی میرے ساتھ تھا، کسی نے کہا یار مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا، مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا مولانا، میں نے کہا تم نے فضل الرحمان کو ووٹ کتنا دیا، فضل الرحمان کے غریب کی سیٹیں کتنی ہیں، چند سیٹیں مولانا فضل الرحمان، ان سیٹوں پر تو اسلام نافذ نہیں کر سکتا، لیکن مولانا فضل الرحمان کم از کم اس اسمبلی میں پہنچ کر کے کتو بتو اکتو ابسو کلهم اجمعون، یہ جو بدبخت جو زنا، بدکاری، شراب نوشی، ڈکیتی کے بل پاس کرتے تو مولانا کم از کم ہارن تو بجا سکتا، خبردار تمہارے باپ کو بھی نہیں طاقت نہیں ہے جو تم یہ ہے کہ بل پاس کر سکو۔ مولانا کہتے ہیں حکومت ہمیں ملے نہ ملے، بنانا اگر نہیں آتا تو گرانا ضرور آتا ہے، بنانا اگر ہمیں نہیں آتا تو گرانا، اس لیے ہم نے کام کی تشکیل دی ہے، کام کی ہم نے تشکیل دی ہے۔ یاد رکھ لینا جماعت اسلامی والے یہاں بیٹھے ہوئے قربان جاؤں تم پر، بریلوی حضرات جاؤں قربان جاؤں، میں آپ کے مخالف نہیں ہوں اور اہل حدیث حضرات میرے سر کے تاج ہے، آپ کو بھی مانتا ہوں، لیکن پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ روس اور امریکہ کو ڈنڈا دے کر کے جس نے بھگایا وہ علماء دیوبند ہے، یہ تو آپ مانیں گے۔ ایک کا نام میں نے نہیں لیا، نہیں وہ میری زبان پہ آتا نہیں، آپ سمجھے نہیں، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی اور الکرام کے دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، سب کے خدمات ہیں اپنے جگہ پر، سب کے خدمات ہیں، لیکن آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور علماء ہیں، سب سے زیادہ طاقتور علماء ہیں کہ علماء کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ کہتے تھے لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، یہ جو ہمارے بڑے بڑے نہیں کہتے ہیں لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، روس امریکہ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے ادھر سے جہاز آ رہا ہے، بارود لے کر کے آ رہا ہے، ٹنوں کے ٹن، وہ یہ ہے کہ میزائل برسانا چاہ رہا ہے اور پٹھان نیچے بیٹھا ایسے دیکھ رہا ہے، اور ادھر سے یا کوئی ٹینک آ رہا ہے، ٹینک والے آ رہے ہیں اور پٹھان نے یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے پتھر دیا، راجہ استاپ مور دغا کو، خدا کی قسم یہ ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹینک ہیں، اصل میں پٹھان ناراض ہو جائیں، کہہ رہے اس کو پشتو آتی نہیں ہے، ہاں صحیح کہہ رہے، کہتے وہ پشتو والی بات بتاؤ، ہاں کہتے راجہ استاپ مور، راستہ استاپ خور، سمجھے؟ لیکن آپ نے دیکھا الحمدللہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے، مولوی عطا اللہ نے پڑھا ہے، یا اللہ سب سے زیادہ طاقتور کیا، فرمایا کہ لوہا، لوہے سے زیادہ طاقتور فرمایا کہ آگ ہے جو اس کو ختم کر دے، آگ سے زیادہ طاقتور فرمایا کہ پانی ہے، پانی سے زیادہ طاقتور فرمایا کہ ہوا ہے، پانی کو، ان سب سے زیادہ طاقتور فرمایا کہ صدقہ ہے، بس حدیث ختم ہوگی، صدقہ، صدقہ جو ہے نا وہ مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، صدقہ صدقہ، یہ بڑی بڑی مصیبتیں، ہوائیں، طوفان، یہ بھی مصیبتیں جو آنکھ کو اڑا لیتی ہیں، لیکن صدقہ، میں یہاں حدیث ختم ہوگی، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور ملا ہے جو صدقے کو بھی کھاتا ہے، دبا اس سے زیادہ طاقتور ملا ہے کہ صدقے کو کیسے کھاتا ہے۔ لیکن اب اللہ کے لیے، اب مانو مولانا فضل الرحمان کو، اب مانو مولانا ہیبت اللہ کو، اب مانو تبلیغیوں کو، اب مانو پیروں کو، اب مانو مولوی کو، اب اللہ والوں کو مان لو، اس لیے کہ تمہارے جو معبود تھے
وہ ذلیل ہو کر کے اس دنیا سے تیسرا کوئی معبود ہے نہیں. لا الہ الا امریکہ بھی ختم ہو گیا, لا الہ الا روس بھی ختم ہو گیا. آپ یقین کریں, میں خود, یہ کالی میری پگڑی ہے, میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں, جب ایئرپورٹوں پہ تو ایسے دیکھتے کہ دا بلا دا کمزہ نے رکھ لیتے, یہ بلا یہ مصیبت کہاں سے. آج مولانا فضل الرحمان کی پگڑی کو سلام کرتا ہوں, اس کے گولڈن پگڑی کو بھی سلام کرتا ہوں, آج تبلیغیوں کی پگڑی کو بھی سلام کرتا ہوں, آج پیروں کی پگڑی کو بھی سلام کرتا ہوں, لیکن ملا عمر کی اور ہیبت اللہ کی کالی پگڑی کو ڈبل سلام کرتا ہوں. ذبیح اللہ مجاہد ان کو ڈبل سلام. ہم لوگ جاتے ہیں بخدا ایئرپورٹوں میں, ہم غریبوں کو دیکھ کر, یا ہماری گاڑی پیچھے ہوتی ہے سامنے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, برا حال ہوتا ہے, برا حال ہوتا ہے. مولوی عبدالباقی کبھی کبھی وہ گولڈن رنگ کی وہ پگڑی مگڑی مانتا ہے, اسے کوئی نہیں ڈرتا, اتنا نہیں ڈرتا, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا یہ ہے کہ کالی پگڑی. بولو کالی پگڑی زندہ باد, بولو کالی پگڑی زندہ باد, بولو. یہ ملا عمر کا کمال نہیں ہے, ملا ہیبت اللہ کا بھی نہیں ہے, یہ طالبان کا بھی کمال نہیں ہے, یہ اس آسمان والے کی قدرت ہے, یہ اسی کا کمال ہے, یہ اس کے ہے, وہ انہی کا ہے. بات صرف اتنی سی ہے, یہ اس کے ہیں, وہ انہی کا ہے. بات صرف اتنی سی ہے. اس لیے آپ سے اجازت چاہوں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کافروں کے چمچے, ان کے جتنے بھی اسکیمیں ہیں, اضل اعمالهم, تمام اسکیموں کو اللہ تباہ کر دے گا. یہ آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کافر, دین سے روکنے والے, دین کے دشمن جتنے بھی ہیں, اضل اعمالهم. انشاءاللہ آپ کے پاکستانی ایجنسیاں سب انشاءاللہ آ جائیں گے, کہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان یا مفتی محمود یا علماء دیوبند 100 سال 150 سال پہلے جو بات کرتے تھے وہی ٹھیک ہے. انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے, ٹھوکر کھائیں گے. اس لیے کہ مالداروں کو بھی, مالداروں اس کو بھی سن لو, مالداروں نے بریف کیس ڈالروں سے بھر بھر کر کے یورپ اور امریکہ میں گئے, شراب کی بوتل بھی لے لی, بدکاری بھی کر دی, لیکن پھر بھی سکون ان کو نہیں تھا. ان بدکاروں کو دیکھا, بریف کیس بھر کر کے ڈالر بھی لے کر کے یورپ اور امریکہ میں گئے, لیکن ان کو سکون نہیں ملا, عزت نہیں ملی. کہاں ہے عزت, کہاں عزت؟ ڈالر میں نہیں ہے. آخر جب آ کر کے انہوں نے تبلیغ میں چلہ لگایا, مدرسوں میں آ گئے, مولوی صاحب کا درس سنا, کچی مسجد کے اندر سو کر کے کہنے اللہ, ڈالر بھر کر کے بریف کیس ہم یورپ میں گئے لیکن سکون اور عزت نہیں ملے. اللہ, عزت محمد کی جوتیوں میں, سکون محمد کی جوتیوں میں, راحت محمد کی جوتیوں میں. اور پشین والے ناراض نہ ہونا, تمہارے کتنے بھائی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, مجھے خوب معلوم ہے. میں آپ سے پیدا ہوں, آپ کی مٹی ہوں. آپ کے کتنے بھائیوں نے, بیٹے نے کتنے باپ کو مارا, باپ نے کتنے بیٹوں کو قتل کیا, لیکن بتاؤ کہ مولوی اور تبلیغی کس نے اپنے باپ کو قتل کیا؟ دیکھا ہے میں نے, تبلیغوں کو دیکھا ہے, میں نے مولویوں کو دیکھا. مولانا عبدالصمد بھی یہیں پر گزرا ہے, اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کر دے. لیکن عبدالصمد اگر تھوک کے بھی, اس تھوک کو مولوی عطا اللہ ہاتھ پہ لے لے, مولوی حمید اللہ اس کو ہاتھ پہ لے لے. کمزوریاں ہمیں آ رہی, کوتاہیاں. میرے پاس ہزاروں پڑھتے, ابھی دورے تفسیر میں 1,500-2,000 دورے تفسیر میں علماء آتے ہیں. باقی میں ایک دن میں نے اپنے طلباء سے کہا, میرے 15 بچے, سب کو سبحان اللہ, سمجھے, 15 بچے اور بھی آ رہے ہیں, اور بھی کوئی مسئلہ نہیں. 10 تو میرے بیٹے ہیں, آپ سمجھے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حلال حرام جائز ناجائز, ہم یہ کہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, لیکن تم لوگ وفادار ہو. طالب علموں بتاؤ, اگر مولوی منظور کو اگر یہ کہ فالج کی بیماری لگ جائے, مولوی منظور پیشاب پاخانہ شلوار میں کرے, کون صاف کرے گا؟ طلبہ کی چیخیں نکل گئی, استاد جی قربان آپ, قربان استاد جی آپ کے قربان. یہ وفادار ہے, یہ محمد کی جماعت ہے. یہ وفادار ہے, یہ محمد کی جماعت ہے. یہ تبلیغی, یہ محمد کی جماعت ہے. یہ ہمارے علماء, کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. آپ سے میری گزارش ہے, چندہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے مدارس علماء کام کر رہے ہیں. مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری, یہ ختم بخاری, مبارک ہو تم کو, مبارک. انہوں نے کہا یار یہ تو اس کی زبان سے بات نکلتی بھی نہیں ہے, لیکن علماء خادم ہیں آپ کے,
علماء آپ کے خادم ہیں، علماء آپ کے دروازے پر، علماء آپ کے مردوں کو بھی دھوئے. پتہ نہیں مجھے آپ کے پشین کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بلوچوں میں ہوتا ہے، سندھیوں میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، سمجھے؟ کروڑوں ڈالر اس کی بینکوں کے اندر. لیکن جب آخر میں یہ کہ اتنا پیٹ ہو گیا آئی سی یو کے اندر، اس کو خدا کی قسم مجھے آ کر کے خود تمہارے پشین والے نے، میں نام نہیں لیتا، تمہارے پشین والے نے جو کروڑ پتی ارب پتی ہے، آ کر کے کہا کہ ابا جی کی طبیعت صحیح نہیں. یہاں سے ایسے اسپیشل گاڑی میں مجھے بٹھایا. میں نے کہا ربا عام دنوں میں تو ہمیں ان گاڑیوں میں بٹھاتے نہیں ہے، اب آج ابا مر رہا ہے تو اس گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. اللہ ہمیشہ اسی طرح کر. جب تم لوگ یہی کرو گے تو پھر ہم بھی تو یہی کریں گے. ہمارے بلوچوں کے وہ مدرسے میں مولوی عبدالباقی کو گائے مائے نہیں دیتے. عبدالباقی کو پتہ ان کی لانچیں چلتی ہے، ان کے جہاز چلتے، تو کہیں ان کا جہاز افریقہ میں پکڑا جاتا ہے، کوئی صومالیہ میں پکڑا. ہلو واجہ مولانا منظور واجہ تو وجہ کب پائے مولوی منظور آپ بات کر رہے. میں نے کہا جی وجہ میں لانچ گرا بولتا، میری لانچ گرفتار ہو گئی ہے، کشتی میری گرفتار ہو گئی ہے اور جہاز گرفتار ہو گیا. حضرت دعا کرو، وہاں سے یہ 2 گائے لے کر کے ذبح کرو، دعا کرو طلبہ سے. میں طلبہ سے کہتا ہوں دعا کرو ہمیشہ بلوچوں کی لانچ پکڑے جائے. ویسے تو یہ کرتے بھی نہیں ہے، دیتے میں بھی نہیں ہے، تو لانچ تو ان کے کم از کم پکڑے جائے. پٹھان آپ کے پشین والا آیا، میں گیا وہاں، میں جا کر کے آئی سی یو کہتے کیا کہتے جس میں مرنے کے قریب آدمی ہوتا نا، وہاں آئی سی یو کے اندر تمہارا سیٹ تمہارا پشین والا. اور میں نے وہاں شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہے میرا رب کہتا پشینی کو دباؤ، میرا رب کہتا کہ پشینی کو دباؤ. اس سیٹ کو اس نے کبھی مسجد کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، تبلیغ کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. دباؤ اس طرح خر خر کرے، خر 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 کرے. لیکن جب محمد کا نام آتا ہے انک لمن المرسلین یاسین والقرآن، اللہ کہتے کہ چلو آج بلوچ کے ساتھ پشین والے کے ساتھ رعایت کرو. یاسین آ گیا، میرا کلام آ گیا، محمد کا نام آ گیا، چلو یہاں سے آزاد کرو، آگے دیکھیں گے. ادھر سے آزاد کرو، اس کو آگے دیکھ. میں یاسین پڑھ رہا ہوں، وہ پٹھان آپ کا کہہ رہے ہیں حضرت اچھی سی یاسین پڑھو. اچھا کوئی بری یاسین بھی ہوتی ہے حضرت؟ خدا کی قسم آپ کو بتا، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، یہ ختم بخاری مبارک ہو تم کو. مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، یہ ختم بخاری مبارک ہو تم کو. مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، یہ ختم